فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدبخت اور بدنصیب آدمی کی 11 نشانیاں یا 11 علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ بدنصیب اور بدبخت آدمی مال جمع کرنے کی بہت حرص رکھتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ یہ مال حرام ذریعوں سے حاصل کر رہا ہے یا حلال طریقوں سے۔ اسے ہر وقت دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی آسائشوں کا ہوکا لگا رہتا ہے۔ نمبر 2، بدبخت اور بدنصیب آدمی کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ دنیاوی لذتوں اور شہوتوں اور مصروفیات میں مشغول رہتا ہے اور اپنی آخرت کی ہرگز فکر نہیں رکھتا۔ نمبر 3، بدبخت اور بدنصیب آدمی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ بہت بے حیائی کی گفتگو کرتا ہے اور بہت بولتا ہے اور اپنی گفتگو سے دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے۔ نمبر 4، بدنصیب اور بدبخت آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ نمبر 5، بدبخت اور بدنصیب آدمی کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ وہ حرام کھاتا ہے اور مشتبہ کمائی میں پڑ جاتا ہے اور فاسق و فاجر، گناہگار، بدکار اور برے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے۔ نمبر 6، بدنصیب اور بدبخت آدمی کی چھٹی نشانی یہ ہے کہ وہ بہت بد اخلاق ہوتا ہے اور اپنی زبان سے دوسروں کا دل دکھاتا ہے۔ نمبر 7، بدبخت اور بدنصیب آدمی کی ساتویں پہچان یہ ہے کہ وہ بہت متکبر اور اپنی خوبیوں پر بہت فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، سب سے اچھا سمجھتا ہے اور اس کی نگاہ میں کسی آدمی کی، کسی دوسرے انسان کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہوتی۔ بدنصیب آدمی کی 8ویں پہچان یہ ہے وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے میں یکسو رہتا ہے۔ اس کی ذات سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس کی ذات سے کسی کو نفع نہیں پہنچتا، بلکہ وہ دوسروں کو ضرر پہنچانے میں، ان کی دل آزاری کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ بدنصیب اور بدبخت آدمی کی 9ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر، خصوصاً مسلمانوں پر رحم نہیں کرتا۔ اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے، وہ سنگ دل بن جاتا ہے، وہ ظالم بن جاتا ہے۔ بدنصیب اور بدبخت آدمی کی 10ویں پہچان یہ ہے کہ وہ بخیل ہوتا ہے، وہ کنجوس ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا۔ بدنصیب اور بدبخت آدمی کی 11ویں نشانی یہ ہے کہ وہ موت سے غافل رہتا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ میں اس دنیا میں عارضی سٹے کے لیے آیا ہوں اور مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے۔ تو وہ اپنی موت سے غافل رہتا ہے، اپنی دنیا کی آسائشوں میں مشغول رہتا ہے۔